حضرت ابو ذر غفاری صحابی رسول ہیں، بیابان میں یعنی وہ راستے میں تھے، قریب کوئی گھر نہیں ہے، کوئی شہر بازار نہیں ہے، کوئی محلہ نہیں ہے، ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے۔ ان کی اہلیہ حضرت ام ذر وہ سرانے بیٹھ کے رو رہی ہیں۔ حضرت ابو ذر اپنی اہلیہ سے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں رو رہی ہیں، کیا وجہ ہے؟ عرض کرتی ہیں کہ میرے سر کے تاج، آپ ہم سے جدا ہو رہے ہیں، آپ کی موت کا وقت قریب ہے اور ویرانے میں آپ کو موت آ رہی ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی عزیز نہیں ہے، آپ کے غسل کا اہتمام، آپ کے جنازے کا اہتمام، کفن دفن کا اہتمام یہ کون کرے گا؟ تو حضرت ابو ذر غفاری کا یقین کامل دیکھیں اپنے پیارے نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا غم نہ کر، مجھے جب موت آئے گی تو ایک عظیم جماعت، ایک عظیم گروہ آ کر میرا جنازہ پڑھائے گا۔ کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حاجیوں کے حج کے ایام تھے، حاجی بھی چلے گئے، یہاں کوئی قافلے کا گزر بھی نہیں ہو رہا، وہ کیسا گروہ ہے اور آپ کیسے یہ فرما رہے ہیں کہ ایک گروہ آئے گا اور آپ کا جنازہ پڑھائے گا؟ فرمانے لگے یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ اب لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ حضور کو اتنا علم تھا، وہاں کا علم تھا، یہاں کا نہیں تھا۔ میں صحابی کے عقیدے پہ قربان جاؤں، وہ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ایک عظیم گروہ آئے گا، میرا جنازہ بھی پڑھائے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بات ایسی ہے کہ مجھ سمیت ہم 3 لوگ تھے رسول اللہ کے دربار میں، حضور نے فرمایا تم جو 3 یہاں پر حاضر ہو، تم میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ اس کو موت آئے گی ویرانے میں، بیابان میں، کوئی نہیں ہوگا وہاں پر سوائے اپنے خاندان فیملی کے لوگوں کے۔ حضور نے فرمایا ان تینوں میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک عظیم گروہ کو بھیجے گا۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ وہ جو 2 تھے میرے ساتھی، ان دونوں کو موت آ گئی ہے، اور موت ان کو ویرانے میں نہیں آئی، خاندان کے لوگوں میں، شہر میں، بستی میں ان کو موت آئی ہے، ویرانے میں موت مجھے آ رہی ہے، اور ان صحابہ میں تیسرا میں ہوں، میرے 2 ساتھی چلے گئے اور ویرانے میں موت نہیں آئی ان کو، اور میرا کامل یقین ہے، میرا ایمان ہے، پیارے نبی کی زبان مبارک سے نکلا ہے ایک عظیم گروہ آئے گا، میرا جنازہ بھی پڑھائے۔ دیکھو ذرا کوئی گروہ تو نہیں آ رہا، دیکھ کر واپس آئی، کہا جی ابھی تک کوئی گروہ نظر نہیں آیا۔ صحابی رسول حضرت ابو ذر غفاری کے جملے سنیں، قبلہ آپ فرمانے لگے کہ واللہ میں غلط بیانی نہیں کر رہا، نہ مجھ سے غلط بیانی کی گئی ہے، یعنی جس زبان سے یہ جملہ نکلا ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ ہو کے رہے گا۔ کچھ دیر گزری، آپ کی اہلیہ نے دیکھا کہ وہ عظیم گروہ نمودار ہوا، ان میں ایک عظیم صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ اہلیہ نے ان کو روکا، کہا کیا ماجرا ہے؟ قافلے والوں نے پوچھا، وہ عظیم لوگ تھے، رسول اللہ کی مبارک زبان سے نکلا ہے۔ کہا اللہ کے محبوب کے صحابی ہیں، میرے خاوند ہیں، میں ان کی اہلیہ ہوں، ان کی موت کا وقت بالکل قریب ہے، میں آپ ہی کے انتظار میں کھڑی ہوں۔ کہا نام کیا ہے؟ کہا جی ان کا نام حضرت ابو ذر غفاری ہے۔ حیران ہو گئے کہ عظیم صحابی وہ تشریف لے کے آئے، وہ عظیم گروہ، وہ جماعت تشریف لے کے آئی۔ وہاں جب دیکھا تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کے آخری سانس لے رہے تھے، اور اس گروہ کو مخاطب کر کے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا اے عظیم جماعت، اے آنے والے معزز مہمانوں، میری کچھ درخواست سننا، جب مجھے موت آ جائے تو کفن جب آپ دیں میرے گھر میں معلوم کرنا، میرا اگر کچھ کپڑا بقیہ ہو گھر میں میرا ذاتی تو اس میں کفن دینا، یا میری اہلیہ کی جو چادر ہے اس میں کفن دینا، کوئی اور مجھے کفن نہ دے اپنی طرف سے، ہاں البتہ ایسا شخص مجھے کفن دے سکتا ہے جو کوئی سرکاری عہدہ نہ رکھتا ہو تم میں سے، اور میرا جنازہ بھی وہ بندہ تم میں پڑھائے گا جو سرکاری عہدہ نہ رکھتا ہو، وہ بندہ میرا جنازہ پڑھائے گا، کوئی اور نہیں پڑھائے گا۔ تو ایک انصاری نوجوان تھے، اس پورے گروہ میں، اس عظیم جماعت میں واحد وہ ایک نوجوان انصاری صحابی تھا، وہ ایک نوجوان انصاری صحابی تھا جو سرکاری عہدہ بھی نہیں رکھتا تھا، سرکاری عہدہ بھی نہیں تھا اس کے پاس، اور اس کے پاس کفن کے لیے کپڑا بھی تھا۔ آپ نے اجازت دے دی کہ آپ مجھے کفن بھی دے سکتے ہیں، غسل بھی دے سکتے ہیں، میرا جنازہ بھی آپ پڑھا سکتے ہیں۔ اچھا غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، جس طرح رسول اللہ کی مبارک زبان سے نکلا تھا وہ عظیم گروہ آیا بھی اور صحابی رسول کا جنازہ پڑھایا بھی۔ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی امت کے عظیم لوگ جب دنیا سے جاتے ہیں تو ان کا دنیا سے جانا بھی شان والا ہوتا ہے، عظمت والا ہوتا ہے، عزت والا ہوتا ہے۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم